السلام علیکم، میرا نام ارسل ہے۔ میں کچھ سال پہلے شہر میں رہتا تھا۔ شہری زندگی کا جو تصور تھا میرے ذہن میں، وہ ہمیشہ سے میرے لیے ایک آئیڈیل تھا، لیکن ایک انتہائی ٹروما کا شکار ہونے کے بعد میں سب سے چھوٹی آوازوں، کم تر آوازوں سے بھی پریشان ہونے لگا۔ مجھے آواز سے نفرت ہونے لگی۔ میری سائیکیٹرسٹ نے بتایا کہ مجھے ایک نادر بیماری ہو گئی تھی جسے فونوفوبیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ جب آپ کا پیر سو جاتا ہے تو سوئیاں چبھتی ہیں، کچھ ویسے ہی درد میرے سینے میں رہتا تھا، جیسے میرا جسم کسی چیز کے انتظار میں ہو جو کبھی اس کو ملنی ہی نہیں ہے۔ ہر گاڑی کا ہارن، ہر دروازہ بند ہونے کی آواز مجھے میری بیماری کا احساس دلاتی تھی۔ میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے مجھے ایک پرانا گھر ملا جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں گہرے جنگل کے بیچ تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں تھا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کے کسی کونے میں تھا۔ یہ جگہ بالکل پرفیکٹ لگی، بہت کم ہمسائے، کوئی ٹریفک نہیں، اور موبائل سگنل بھی مشکل سے ملتے تھے۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی وہ تھی خاموشی۔ پہلی دفعہ مہینوں بعد مجھے لگا کہ میں خود کو محفوظ محسوس کر سکتا ہوں۔ گھر چھوٹا تھا لیکن پرسکون، جیسا کہ ایڈ میں دکھایا گیا تھا، بالکل ویسا ہی تھا۔ موٹی اور مضبوط لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا اور پتھر بھی کافی اچھا تھا۔ اور جب گھر میں نے اندر سے دیکھا تو وہ ایک بندے کے لیے رہنے کے لیے وہ گھر بالکل ٹھیک تھا۔ اس گھر میں وہ مٹی والی خوشبو جو عجیب سی تسلی دیتی ہے۔ سب سے قریبی ہمسائے تقریباً 10 منٹ کی دوری پر تھے۔ پہلے کچھ دن میں صرف اس خاموشی کو محسوس کرتا رہا۔ صبح چڑیوں کی آوازیں سنتا، نہ کہ شہر کے ہارن یا پولیس سائرنز۔ رات کو بس ہوا کی سرسراہٹ ہوتی تھی جو درختوں سے ٹکرا کر گزرتی تھی۔ میں اپنا سارا کام لیپ ٹاپ پہ کرتا تھا، تو دنیا سے کوئی تعلق ضروری نہیں تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا جب میں ایک دن دروازے پہ دستک سنتا ہوں۔ گھر میں کوئی گھنٹی نہیں تھی تو مجھے دستکوں کی عادت ڈالنی تھی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی عورت کھڑی تھی، ہاتھ میں اچار اور مربوں سے بھری ٹوکری لیے ہوئے، جیسے کسی پرانی پاکستانی فلم سے سیدھا نکل کے آئی ہو۔ اس نے اپنا نام مہرین بتایا اور کہا کہ وہ 10 منٹ دور رہتی ہے، لیکن جب تک آپ اس گھنے جنگل کو صحیح طرح سے نہیں جانتے، 10 منٹ کا راستہ بھی ڈراؤنا لگتا ہے۔ مہرین تقریباً 60 سال کی تھی، لمبے سفید بال اور نیلی آنکھیں جو آپ کو گھورتی تھیں، جیسے آپ کی روح تک دیکھ رہی ہوں۔ وہ بدتمیز نہیں تھی لیکن کافی خڑوس تھی۔ اس نے مجھے جنگل میں خوش آمدید کہا اور ٹوکری میری طرف بڑھائی، جس سے کہ مجھے وہ ٹوکری لینی پڑی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور ٹوکری لے لی، لیکن اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے کوئی چیز چھپا رہی ہو۔ پھر اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اپنے چراغ ہمیشہ بھرے رکھنا، کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر لینا، اور اپنی سوچ کو اپنی کلہاڑی سے زیادہ تیز رکھنا۔ یہ بات کسی عام انسان کی نہیں لگتی تھی، جیسے کوئی پرانی کتاب کا قانون ہو یا کوئی تنبیہ۔ میں بس مسکرا دیا اور دروازہ بند کر کے کچھ دیر چپ رہا، مہرین کے جانے کی آواز سننے کے لیے، لیکن وہ قریباً 1 منٹ یا 2 منٹ تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کی عجیب سی شخصیت کے باوجود مجھے لگا کہ کم از کم کوئی پاس رہتا ہے۔ میں نے ٹوکری کو دیکھا بھی نہیں، بس ڈرائنگ روم میں رکھ دیا اور بھول گیا۔ اس رات طوفان آیا جو کہ خیبر پختونخوا کے کسی حصے میں بہت نادر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ میں نے چند موم بتیاں جلا کے کاؤچ پہ بیٹھ کر ایک کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ بجلی بھی چمک رہی تھی، لیکن مجھے عجیب سکون مل رہا تھا وہاں۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ کچھ گھنٹے بعد ایک زبردست دستک ہوئی جو میری روح تک ہلا گئی۔ یہ کوئی معمولی دستک نہیں تھی، جیسے کوئی زور زور سے دروازے پہ کچھ مار رہا ہو۔ میرے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر تک رک کر میں نے ٹارچ اٹھائی اور دروازے کے پاس گیا۔ چھوٹی سی شیشے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ مہرین تھی،
پوری طرح بھیگی ہوئی، ہاتھ میں ٹارچ لیے ہوئے۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے جلدی سے کہا کہ اس نے میری لکڑی کے ڈھیر کے پاس کسی کو دیکھا ہے۔ میں حیران رہ گیا، لیکن اس کی بات اتنی خطرناک تھی کہ مجھے دیکھنا ہی پڑا۔ میں باہر صحن پہ گیا، ٹارچ سے روشنی کی لیکن کچھ نہیں دکھائی دیا، صرف درخت۔ میں نے پوچھا آپ کو یقین ہے؟ تو اس نے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بار بار جنگل کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی نکل کے آئے گا ابھی۔ پھر وہ بنا کچھ اور کہے واپس چل دی۔ میں وہیں کھڑا رہا جب تک اس کی ٹارچ کی روشنی غائب نہیں ہو گئی۔ اندر جا کر مجھے محسوس ہوا کہ اس کہانی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر مہرین کا گھر 10 منٹ دور ہے تو اس نے میری لکڑی کے ڈھیر کیسے دیکھے؟ کیا وہ واقعی میرے گھر کے آس پاس تھی؟ میں نے دروازہ لاک کیا اور رات بھر جاگتا رہا۔ کچھ گھنٹے بعد جب طوفان ہلکا سا کم ہو گیا، میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن رات کے کچھ حصے بعد ایک شخصیت میرے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس دکھی۔ وہ مہرین تھی۔ اس وقت میری روح تک کانپ گئی، لیکن وہ پھر سے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں پوری رات نہیں سویا۔ اسی رات جب تقریباً آلموسٹ صبح ہونے والی تھی، ایک اور دستک ہوتی ہے۔ اس دفعہ وہ مہرین نہیں تھی، ایک موٹا گنجا آدمی تھا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی 2 آدمی اور کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے دروازے کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا، جسے دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے فوراً باتھ روم میں چھپ کر پولیس کو کال کی۔ اپنی سانس روکتے ہوئے باتھ روم کے کونے میں چھپا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ آدمی بھی سن لے گا۔ ہر سیکنڈ گزرنا ایک عذاب لگ رہا تھا۔ باہر سے قدم کی آوازیں آنے لگی۔ وہ گھر کے اندر گھوم رہا تھا۔ کبھی لکڑی کے فرش پر اس کے بھاری بوٹ کی آہٹ سنائی دیتی تو کبھی کسی فرنیچر کو کھینچنے کی آواز۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی، اس کا ارادہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں فون تھا، لیکن آپریٹر کی آواز اب دور لگ رہی تھی، جیسے میرے بیچ اور باہر کے درمیان میں کوئی دیوار کھینچ گئی ہو۔ پھر اچانک وہ آدمی باتھ روم کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس کی سانس لینے کی تیز آواز دروازے کے اس پار سے بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک زور کا دھکا لگا، دروازہ ہل گیا لیکن ٹوٹا نہیں۔ میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ دوسرا دھکا پہلے سے بھی زیادہ زور سے لگا اور دروازہ تھوڑا سا کریک ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے اب تیسرے دھکے میں دروازہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر ایک اور آواز سنائی دی، پولیس کی سائرن کی آواز۔ سائرن کی آواز جیسے میری جان میں جان ڈال گئی ہو۔ وہ آدمی رک گیا اور پھر تیز قدم سے بھاگتا سنائی دیا۔ میں وہاں باتھ روم میں ہی چھپا رہا جب تک پولیس نے اندر آ کے مجھے نہیں ڈھونڈا۔ جب پولیس نے پورا گھر چیک کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی بھاگ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایریے میں پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریوں کے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی اتنا ڈیرنگ نہیں کیا تھا کہ کسی کے گھر میں گھس آئے، حالانکہ گھر والے گھر میں ہو۔ جب سب کچھ پرسکون ہو گیا اور پولیس چلی گئی تو مجھے ایک اور بات یاد آئی۔ مہرین، کیا وہ مجھے وارن کر رہی تھی یا شاید وہ بھی اس سب میں شامل تھی؟ اگلی صبح جب میں مہین کے گھر گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر پرانا اور سونا سونا لگ رہا تھا، جیسے کوئی سالوں سے وہاں نہیں رہتا۔ پولیس نے بھی سرچ کیا لیکن کوئی نشان نہیں ملا کہ وہاں کوئی مہین نام کی عورت رہتی تھی۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ عورت کون تھی اور اس رات وہ آدمی کون تھا، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، کبھی کبھی سب سے زیادہ خوفناک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو میرے دوست کی زبانی ہے۔ یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے علاقے کی ہے جہاں کے اندھیروں نے اکثر اپنی کہانیوں کے راز چھپائے ہوئے ہیں۔
یہ کہانی ہے ایک جوان لڑکے کی جو اپنا گھر واپس لوٹنے کا سپنا لے کر نکلا تھا، لیکن اس راستے پر اسے کچھ ایسے انجان کا سامنا کرنا پڑا جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ میرا دوست علی۔ چلیے جی سنتے ہیں علی کی زبانی۔ علی لاہور کا رہنے والا تھا۔ اس کے والد کے گزر جانے کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن علی اپنے سپنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک نئی نوکری کر رہا تھا۔ اس گھر کے متعلق علاقوں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گھر ایک شاپت یعنی برا ہے، لیکن غریبی اور زندگی کی مجبوریاں علی کو یہ جگہ چھوڑنے نہیں دے رہی تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب اس کی امی کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا، موسم خراب تھا، بجلی چلی گئی تھی اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا تھا۔ علی نے اپنے موبائل کی روشنی سے اپنا کام ختم کیا اور سونے چلا گیا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے لگ بھگ 3 بجے جب سب کچھ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، علی کے کان میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے کے باہر کوئی چیز گھسیٹ رہا ہو۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید خیالات کا اثر ہے، لیکن آواز دھیرے دھیرے تیز ہونے لگی۔ ہر ایک آواز اس کی دل کی دھڑکن کو اور بڑھا رہی تھی۔ اللہ بچا لے، اس کے لب سے بس یہ الفاظ نکل سکے۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جو فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی اس پر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس پر کسی نے ناخون سے خروچا یعنی نشان مارے ہیں۔ اس کا سانس بھر گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر سوچا کہ خاموشی بہتری ہے۔ دروازہ بند کر کے واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک اور تیز آواز آئی، جیسے دروازے کے دوسری طرف کوئی زور سے ٹکرا رہا ہو۔ ڈر سے بھرا ہوا اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ پہلے تو لگا کوئی درخت کا سایہ ہے، لیکن اس کا دھیان جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ چہرہ نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ آنکھیں نہیں تھیں، صرف ایک خالی پن تھا۔ علی نے آستین سے اپنے چہرے کا پسینہ پہنچ کر اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، لیکن جیسے ہی اس نے روشنی کی طرف ہاتھ بڑھایا، بجلی کا کڑکتے ہوئے آواز کے ساتھ واپس آنا اور پھر اچانک سے جانے کا سلسلہ چل پڑا۔ ہر پل میں اس کا ڈر بڑھتا گیا۔ اگلے دن جب علی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں ایک لڑکی کا سایہ رہتا ہے جو اپنے انتقام کے لیے انسان کو پریشان کرتی ہے۔ علی نے ماں کی بات کا مذاق بنایا، لیکن رات کو جب اس نے بیڈ کے نیچے سے ہلکی سی روشنی دیکھی اور ایک ہاتھ اس کی ٹانگ کو کھینچتے ہوئے محسوس ہوا، تب اسے یقین آیا کہ یہ معاملہ سچ ہے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں جب ہر چیز خاموش تھی۔ علی کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس نے دیکھا ایک سایہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کا ہر ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ہر قدم اس کو ڈر کے قریب لاتا جا رہا تھا۔ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک آواز اس کے کان میں گونج گئی۔ علی چلایا کہ کوئی مدد کرو۔ اس کا گلا خشک تھا۔ تبھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ پھر سے نارمل ہو گیا۔ یہ تھا واقعہ جو علی کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے گھر میں کافی قرآن خوانی کروائی، جب جا کے ان کے گھر کا معاملہ کچھ ٹھیک ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام عمران ہے۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں کچھ سالوں سے رائڈ شیئرنگ ایپ کا ڈرائیور ہوں اور اکثر رات کے وقت کام کرتا ہوں۔ رات کو سڑکیں زیادہ خالی ہوتی ہیں اور ٹپ بھی اچھی مل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو دل و دماغ میں اپنا گھر بسا جاتی ہیں، اور وہ کہانیاں اچھی نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہت احتیاط کرنے والا سمجھتا تھا۔ میں نے بہت سے عجیب و غریب پیسنجرز دیکھے ہیں، لیکن جو کچھ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ حیرت انگیز تھا۔ اس رات میرے پاس کوئی ڈیش کیم نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس رات کے بعد میں نے ایک ڈیش کیم لگوا لیا۔ سب کچھ عام طور پہ شروع ہوا۔
صرف میں اور میری گاڑی کی عجیب آوازیں جو کبھی کبھی سنائی دیتی تھی۔ میرے پاس ایک پرانی 2005 ماڈل آلٹو ہے، لیکن بہت ہی بھروسے مند گاڑی ہے۔ سڑکیں لگ بھگ خالی تھیں، جو مجھے پسند تھا۔ رات کے قریب 2 بجے مجھے ایک سٹور سے رائڈ کی ریکویسٹ ملی۔ پہلے تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے کیوں۔ میرا بھی وہی حال تھا۔ جب میں سٹور کے پاس پہنچا تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ فیلنگ کیوں تھی۔ وہ سٹور بند تھا، ساری لائٹس بند تھیں اور پارکنگ میں بھی ایک بھی گاڑی نہیں تھی۔ جب میں اور پاس گیا تو میں نے اس آدمی کو دیکھا۔ میں دھیرے دھیرے گاڑی چلا رہا تھا تاکہ اسے ڈھنگ سے دیکھ سکوں۔ وہ سٹور کے باہر ادھر ادھر گھوم رہا تھا، ایک پرانی سی ہوڈی پہنے ہوئے جو لگتا تھا کہ سالوں سے نہیں دھلی ہے۔ اس ہوڈی کے بازو میں ایک بڑا سوراخ تھا۔ اس کی حرکتیں عجیب لگتی تھیں، جیسے وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا ہو۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اگر مجھے اندازہ لگانا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ کسی نشے میں تھا۔ مجھے اس وقت رائڈ کینسل کر دینی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے نہیں کی۔ میں نے دروازہ انلاک کیا اور وہ بنا کچھ کہے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی چلانا شروع کی، مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اکثر لوگ یا تو اپنے فونز پر لگ جاتے ہیں یا پھر باہر دیکھتے ہیں، لیکن وہ آدمی سیدھا ریئر ویو مرر میں سے مجھے گھور رہا تھا۔ نہ تو وہ پلک جھپک رہا تھا، نہ ہی اپنی نظر ہٹاتا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی طرف نہ دیکھوں، لیکن کبھی کبھی میری نظر اس کی آنکھوں سے ٹکرا جاتی تھی۔ اس کی شکل سے غصہ جھلک رہا تھا، جو اور بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میں نے سائلنس توڑنے کے لیے ریڈیو آن کر دیا، لیکن جیسے ہی میوزک لگایا اس نے تیز آواز میں کہا کہ بند کرو۔ اس کی آواز بھاری اور خراش والی تھی، جس سے کہ مجھے فوراً سمجھ آیا کہ وہ ایک ہارڈ اسموکر تھا۔ یہ سن کر میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا اور اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی میں سفر کرتے رہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ چپ چاپ بیٹھا رہے گا جب تک ہم اس کی اسٹاپ تک نہیں پہنچ جاتے، لیکن پھر اس نے بات کرنی شروع کر دی۔ اس کی بات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کبھی کسی غلط آدمی کو اٹھایا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی میرا دل کانپ گیا۔ میں نے ہلکی سی ہنسی نکالی اور کہا، امید ہے کہ نہیں۔ میں بات کو ہلکا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پیچھے کی طرف دیکھا اور کچھ اپنے آپ میں ہی بولنے لگ گیا جو میں سمجھ نہیں پایا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ بھی پہلے ڈرائیور تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا کیونکہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی سے چیزیں چرا لی تھیں۔ وہ اپنی بات کو دھیرے دھیرے اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں بتا رہا تھا، اس لیے سب کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن کہانی کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ جب میں نے مرر میں دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، جو اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کوئی نارمل آدمی ایسی بات پر نہیں مسکراتا۔ اس نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، کتنا بھروسہ کرتے ہو نا جو تمہارے پیچھے بیٹھا ہو۔ یہ بات سنتے ہی مجھے عجیب محسوس ہونے لگا۔ اب مجھے لگنے لگا کہ وہ صرف کوئی نشے میں الجھا آدمی نہیں، بلکہ کوئی خطرہ ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ میں سڑک پر دھیان دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے دماغ گھوم رہا تھا۔ میں جی پی ایس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ میری زندگی کا سہارا ہو، لیکن وہ آدمی چپ نہیں ہوا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا رہا، کبھی کچھ عجیب اور کبھی صرف بکواس۔ میں اس کی باتوں کا حساب نہیں رکھ پا رہا تھا۔ آخر میں اس نے معافی مانگنا شروع کر دی، لیکن لگتا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں، کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس نے جو کیا وہ نہیں چاہ رہا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ بار بار یہ دہرا رہا تھا، یا تو ہو سکتا تھا کہ اس پہ کسی بری چیز کا اثر ہو۔ میں کچھ نہیں بولا، ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ کچھ اور نہ کر بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کیا،
اس نے مجھ سے باتیں کی کہ اس نے کسی اور سے باتیں کی، لیکن میں جاننے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ بس ہم اس کے اسٹاپ سے کچھ ہی دور تھے کہ اس نے اچانک چیخ کر کہا کہ میں نے غلط موڑ لے لیا ہے، لیکن جی پی ایس پہ سب ٹھیک تھا۔ پھر بھی میں نے ڈر کے مارے بریک لگا دی۔ اس نے غصے میں کہا کہ گاڑی روکو، تو میں نے گاڑی روک دی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے گاڑی پارک کی، میرے پیچھے سے ایک پولیس کی گاڑی کی لائٹس چمک اٹھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور دیکھا کہ پولیس گاڑی دھیرے دھیرے ہمارے پاس آ رہی تھی۔ وہ آدمی پچھلی سیٹ پر بالکل لیٹ گیا، جیسے اپنے آپ کو چھپا رہا ہو۔ میں نے اپنا سر گھمایا اور دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بالکل سیدھا لیٹ گیا تھا۔ میں فوراً اپنا چہرہ سامنے موڑ لیا تاکہ وہ نہ دیکھ لے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ کافی دیر تک ویسے ہی پوزیشن میں رہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اسے کہہ دوں کہ نکل جائے، لیکن ڈر کے مارے چپ رہا۔ آخر میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، آج تو بچ گئے۔ اس کے بعد وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی شفٹ فوراً ختم کر دی۔ میں اتنا ہل گیا تھا کہ زیادہ چلانے کا من نہیں کیا گاڑی۔ کچھ ہفتوں بعد میں نے فون پہ ایک خبر دیکھی جو ثابت کرتی تھی کہ میں کتنے بڑے خطرے میں تھا۔ ایک خبر کے مطابق اس رات ایک اسٹور میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا، بالکل اس جگہ سے 2 بلاکس دور جہاں سے میں نے اس آدمی کو اٹھایا تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپ گیا کہ میں ایک خطرناک مجرم کے اتنے قریب تھا جو مجھے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مجھے پولیس سے رابطہ کرنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے بھی اسی کیس میں شامل نہ کر لے۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر میں نے رپورٹ کی تو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، لیکن ایک بات طے تھی، اب میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی میں کسے بٹھانا چاہیے اور کسے نہیں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔